ہم نے کوشش کرنی ہے کہ آج کی جتنا بھی ہم جہاں بیٹھے ہم یہ صرف یہ سمجھیں اللہ اس کے نبی آخر الزمان اور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور اس کے بندوں کے درمیان وہ مشترکہ تعلق کون سا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 اور 56 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ بلا تمہید میں اس آیت پر آتا ہوں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارے ولی کون ہے؟ اللہ۔ تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ۔ صرف اللہ نہیں، ورسولہ، اس کا رسول اللہ اور اس کا رسول۔ پھر رب کائنات نے فرمایا والذین آمنوا، اللہ اور اس کا رسول کے علاوہ اور بھی ہیں تمہارے ولی۔ وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو اہل ایمان ہیں، لیکن سارے نہیں، ان اہل ایمان میں سے بھی، سارے نہیں، کہ کیونکہ اہل ایمان تو وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں جو یہاں آ کر مار بھی کھا جاتے ہیں، کہتے تو وہ بھی ہیں۔ تو کون سے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرنے والے۔ بس پہلا ہمیں پہلا اصول پتہ لگا کہ مومنوں میں سے ولی اسے بنانا ہے، ولی اسے بنانا ہے جو قیام صلاۃ کا پابند ہو، جو نماز کو قائم کرنے والا ہو، جو شریعت سے ہٹنے والا ہو، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ بظاہر کلمہ بھی پڑھتا ہو، بظاہر وہ سب کچھ کرتا ہو، لیکن اگر نماز قائم نہیں کرتا تو ولی اللہ تمہارا ولی نہیں ہو سکتا۔ پہلی شرط کہ وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، چاہے ہوا میں اڑتا رہے، پانی پر چلتا رہے، الٹا لٹک جائے بغیر رسی کے، وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا، تمہارا ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ ولی تب ہوگا جب وہ اللہ کے حضور جھکنے والا ہو۔ سبحان اللہ۔ یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرنے والا ہو، یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دینے والا ہو۔ کیر کا سارا مال اپنے کول نہ رکھنے والا ہوا بلکہ تقسیم کرنے والا ہوا۔ سبحان۔ مطلب کیا؟ یہ پنجابی میں اس لیے کہہ دیا کہ پنجابی سے بہتر اس کی وضاحت نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ جو مال کو اکٹھا کر کے نہ رکھتا ہو، جوڑ جوڑ کے نہیں، دوسروں کے مالوں پر نظر رکھنے والا نہ ہو، وہ دوسروں کی جیبوں پر نگاہ رکھنے والا نہ ہو، دوسروں کی گاڑیوں پر نظر رکھنے والا نہ ہو، بلکہ وہ رب کے دیے ہوئے کو جو بھی اس کے پاس آئے وہ تقسیم کرنے والا ہو، وہ بانٹنے والا ہو، وہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے والا ہوگا۔ تیسری صفت رب کائنات نے فرمایا وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ یہاں تک رب کے راستے میں دے کہ چاہے رکوع کی حالت میں بھی ہو تو اس کی پاس کوئی مانگنے والا آ جائے تو وہاں بھی انگوٹھی صدقہ کر دے۔ اب میں نے ایک بہت بڑے واقعے کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اس کو آگے جا کر میں اس کی وضاحت کروں گا، کیونکہ میں نے آگے جا کر اس کی وضاحت کرنے سے اشارہ کیا ہے۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، حالت یہ ہو کہ وہ رکوع میں ہوں پھر بھی وہ زکوٰۃ دے رہے ہوں، پھر بھی صدقہ کر رہے ہوں۔ تو رب کائنات نے ہمیں 3 صفتیں بتائیں۔ اہل ایمان میں سے جو ولی ہیں ان کی صفتیں ہیں وہ قائم صلاۃ ہوں، نماز قائم کرنے والے ہوں، زکوٰۃ دینے والے ہوں، اور زکوٰۃ یہاں تک دیں کہ رب کی عبادت کے دوران بھی سائل آ جائے تو پھر بھی صدقہ کرتے رہے۔ تو پھر رب کائنات نے اسی آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کو اپنا ولی مانا، وَرَسُولَهُ، اس کے ولی، اس کے رسول کو اپنا ولی مانا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ جو اوپر اہل ایمان مذکور ہوئے ان کو اپنا ولی مانا، تو جان لے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک یہ ہے حزب اللہ،
حضور جلال پوری پیر جلال پوری رحمٰن نے حزب اللہ بنائی تھی نا، حزب اللہ بنائی تھی، وہ حزب اللہ یہاں سے لیا گیا۔ وہ حزب اللہ کون ہے؟ اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان، یہ ہے حزب اللہ۔ فَإِنَّ حزب اللہ ہے، بے شک جو حزب اللہ ہے، اللہ کا گروہ ہے، ہم الغالبون، غالب آنے والے صرف وہی ہے۔ تو یہ تین ہیں جو غالب آنے والے ہیں۔ اب ذرا اس کو تفصیلاً دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ۔ قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر یہی موضوع موجود ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کون ہے؟ مومنوں کا ولی ہے، مومنوں کا ولی ہے۔ ولی ہے، یعنی اللہ کیا ہے؟ ولی ہے نا۔ مختصر اللہ کون ہے؟ اللہ جی ولی ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ ولی ہے، کس کا؟ مومنوں کا۔ مطلب اللہ ولی العبد ہے، اللہ بندے کا ولی ہے۔ اللہ بھی ولی ہو گیا، ثابت ہو گیا، قرآن کی آیت ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے۔ پھر اللہ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، میں درمیان میں سے ایک آگے کی طرف بعد میں بیان کرنے کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ دوسرے مقام پر آپ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم، اور جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ بھی ولی، اور ایک ہے بندوں میں سے اللہ کا ولی، ایک ہے اللہ ولی، دوسرا ہے بندہ ولی۔ آپ سمجھ نہیں رہے، ایک ہے اللہ ولی، ایک ہے بندہ ولی، ایک ہے اللہ ولی، دوسرا ہے بندہ ولی۔ لیکن اللہ بندے کا ولی ہے، بندہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ بندے کا ولی ہے، بندہ اللہ کا ولی ہے۔ جو بندے کا بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، رب فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جب وہ اللہ کا ہو جاتا ہے نہ اسے خوف ڈراتا ہے نہ اسے حزن تڑپاتا ہے۔ تو پتہ چلا بندہ بھی ولی، اللہ بھی، دونوں کے درمیان مشترک رشتہ کون سا؟ ولایت۔ ولایت کا۔ وہی ولایت جس کا انکار کرتے ہیں ہم۔ اللہ بندے کا ولی، بندہ اللہ کا ولی، اور دونوں کے درمیان مشترک کا تعلق ولایت کا۔ اللہ بندے کی، اللہ کے پاس ولایت ہے بندے کی، اور بندے کے پاس ولایت ہے اللہ کی۔ مطلب اب ولی کا معنی میں نے ابھی نہیں کیا، لفظ ولی کا معنی کیا ہی کوئی نہیں، ابھی صرف ولایت اور ولی کی الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ دوسرے مقام پر رب فرماتا ہے کہ اللہ مومنوں کا مولا ہے۔ کیا رب کائنات ارشاد فرماتا ہے؟ مولا ہے، رب کائنات مولا ہے مومنوں کا، اور مومنوں کا جو مولا، اب یہ لفظ اور آ گیا، ولی اور مولا دو علیحدہ علیحدہ الفاظ آ گئے۔ اب ان کے اوپر بھی اگر ذالک بان اللہ مولا، ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، اس لیے ہے کیونکہ اللہ کیا ہے؟ مولا ہے، کن کا؟ الذین آمنوا، جو اہل ایمان ہے۔ اللہ مولا ہے، اللہ ولی بھی ہے، اللہ مولا بھی ہے۔ اللہ ولی بھی ہے، اللہ مولا بھی ہے۔ میں مضمون باندھتا جا رہا ہوں، اور جب میں نے موضوع پر صحیح طریقے سے کھلنا پھر آپ نے میرا ساتھ کو نہیں دینا، اس لیے میں یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ساتھ ساتھ چلتے رہیے۔ اللہ ولی ہے، اللہ مولا ہے۔ کیا ہے؟ ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، اس لیے کیونکہ اللہ مومنوں کا مولا ہے۔ ادھر اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے، اور پھر ساتھ فرمایا ان للکافرین وان الکافرین لا مولا لہم، جو کافر ہیں ان کا مولا کوئی نہیں ہے۔ تو جن کا مولا کوئی نہ ہو، میں نہیں کہتا، اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہم دائرہ اسلام میں داخل کرنے والے ہیں، نکالنے والے نہیں ہیں۔
آپ داخل کرنا، محبت بانٹنے کی کوشش کریں. ہمارے ہاں تو ٹوکا اٹھایا ہوا ہے نا، شرک شرک، بدت بدت، کافر کافر، فلاں فلاں فلاں. خدا کے لیے بندوں کو اس دائرہ اسلام میں لاؤ، خارج نہ کرو. ہمارے نبی تو دائرہ اسلام میں لاتے تھے، ہم خارج کرنے پر تلے ہوئے اور سوچتے نہیں ہے یہ عمل کیا ہے، عمل کی نوعیت کیا ہے. اگر عمل غلط ہے اس کی بنا پر آپ پورے اس ساری چیز کو غلط نہیں قرار دے سکتے، پورے سسٹم کو غلط نہیں قرار دے سکتے. ایک انگلی میں درد ہو تو پورے بندے کو مار دیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے. اس انگلی کا علاج کیا جائے، جہاں پھوڑا ہے اس کا علاج کیا جائے، نہ کہ پورے بندے کو ہی اسی کو ختم کر دو، گولی مار دو. نہیں، رب کیا فرماتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے. اور بیان ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، کیونکہ اللہ مومنوں کا مولا ہے. اللہ مومنوں کا مولا بھی ہے، اللہ لوگوں کا اہل ایمان کا ولی بھی ہے. اللہ مولا بھی ہے، اللہ ولی بھی ہے. اور بندے کیا ہے؟ وہ اللہ کے ولی ہے. لیکن وہ ولی جب کسی کو کچھ قرار دے دے، جب وہ کسی کو کچھ قرار دے دے، جب بندہ تو کہتا رہتا ہے نا میں بندہ ہوں میں بندہ ہوں. مزہ تب ہے جب خالق کہے ہاں میرا بندہ ہے. مزہ تو تب ہے نا جب ادھر سے جواب آئے. جواب ادھر سے آئے. میں تو دعویٰ کرتا ہوں میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کا دوست ہوں. دوستی قائم تب ہوگی جب آپ کہیں ہاں جی میں بھی تمہارا دوست ہوں. جواب آئے، بندہ کہتا ہے میں ہوں دوست، میں ہوں دوست. لیکن مزہ تب ہے جب مور ادھر سے لگے، اور جب مور رب کائنات لگا دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میں نے ایک درمیان میں ایک حصہ چھوڑا تھا، پھر شروع میں کہا نا 3 لوگوں کا ہم نے سوچنا ہے. 3 جو بندے ہیں، 2 بندے اور ایک اللہ کی ذات، 3 ذاتوں کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے ان کے درمیان تعلق کیا ہے. ایک اللہ، ایک رسول اللہ، اور تیسرے ولی اللہ. ولی اللہ، ولی اللہ. ان تینوں کے درمیان تعلق کیا ہے؟ اللہ مومنوں کا ولی بھی ہے، مولا بھی ہے. مومن اللہ کے ولی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آپ کی ذات کیا ہے؟ اب سوچنا، اب یہاں آ کر بات رک رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کیا ہے؟ قرآن پاک میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ مومنوں کا ولی، اللہ مومنوں کا مولا. مومن کیا؟ اللہ کے ولی. تو نبی کیا ہے؟ رب فرماتا ہے میں بتاتا ہوں، تم فیصلہ نہ کرو، میں سمجھاتا ہوں کون ہے نبی، کون ہے. اللہ نبی اولا بالمؤمنین. ارے مومنو جان لو تم میرے ولی ہو، میں تمہارا ولی ہوں. میرا نبی تم کا سب سے بڑا ولی ہے. افعل تفضیل کا صیغہ، سب سے بڑا ولی، مومنوں کا سب سے بڑا ولی، مومنوں کا. اسے دوسری طرف مت لے جائے، میں نے اسے رب کی طرف نہیں، مومنوں کی طرف کہا ہے. مومنوں کا سب سے بڑا ولی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے بھائی؟ رب نے اپنے آپ کو ولی کہا، بندے کو بھی اپنا ولی کہا، رسول اللہ کو اولا کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ بندے نے رب کے حضور صرف حاضری دینی ہے، حاضری دینی ہے. میں تھوڑا سا ایک حدیث پاک پیش کر کے پھر واپس یہاں آتا ہوں. حضور تاجدار کائنات فخر موجودات کی بارگاہ میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی. امام قرطبی نے بھی نقل کیا اور امام علوسی علیہ رحمہ نے، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں اور سید محمود احمد علوسی نے تفسیر روح المعانی کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی من اولیاء اللہ، یا رسول اللہ یہ اولیاء اللہ ہے کون؟ یہ تو بتا دیجئے یہ اولیاء اللہ ہیں کون؟ اولیاء اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ،
جب تمہاری نگاہ ان کے چہرے پر پڑے، ان کا چہرہ سامنے آئے تو رب یاد آ جائے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت زندہ باد۔ جب انہیں دیکھو تو کون یاد آئے؟ اللہ یاد، ذکر خدا جاری ہو جائے زبان پر۔ اللہ، اب پتہ چلا ہمارے ہاں دو ابہام پائے جاتے ہیں، ہم ند اللہ اور ولی اللہ کو ایک کر رہے ہیں۔ ند اللہ اور ولی اللہ کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں۔ رب کائنات فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ چھوڑ کر ند بنا لیتے ہیں۔ میں نے مانا کوئی نہیں کیا، ند بنا لیتے ہیں، اللہ کے مد مقابل بنا لیتے ہیں، اللہ کے سامنے ایک اور ذات کو کھڑا کر لیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے۔ پتہ چلا ند اللہ کون ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر جس کو ند بناتے ہیں اسے ند اللہ کہتے ہیں، اللہ کی ند، اللہ کی مخالف ذات۔ وہ کون ہے؟ اس آیت سے یہ پتہ چلا یحبونہم کحب اللہ، کہ وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ مطلب ند اللہ کون ہوا؟ وہ ہوا جو رب سے توڑ کر دنیا کا بنا دے، جو رب سے توڑ کر دنیا کا بنا دے، جو رب کی یاد بلا دے، جو رب کے ذکر کو بلا دے، جو رب کے خوف کو دل سے نکال دے، جو رب کے ڈر کو دل سے نکال دے، جو رب کے ڈر سے دور کر دے، جو رب کی یاد سے غافل کر دے، وہ کیا ہے؟ ند اللہ۔ چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے خاندان ہو، چاہے قوم ہو، قبیلہ ہو، مقام ہو، مرتبہ ہو، سیاستدان ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ ند اللہ ہے۔ اگر وہ رب کو بلا کر دنیا میں غرق کر دے، رب کے در سے دور کر دے، وہ ند اللہ ہے۔ اور اولیاء اللہ کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اذا رأوا ذکر اللہ، جب دیکھو تو رب یاد آ جائے۔ اولیاء اللہ وہ ہے، ند اللہ وہ ہے جو رب کے در سے توڑ دے، اور اولیاء اللہ وہ ہے جو دنیا سے توڑ کر رب کا بنا دے، جو رب سے بنا دے، جو رب کی بارگاہ میں لے آئے، جو رب کی یاد دل میں زندہ کر دے، زبان پر جاری کر دے، جو کلمہ حق زبان پر جاری کر دے۔ جب اسے دیکھو تو بے اختیار زبان کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جب رب یاد آئے جسے دیکھ کر، وہ ہوتا ہے ولی اللہ۔ ند اللہ وہ ہوتا ہے جو رب سے توڑ دے، ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو رب سے جوڑ دے، جو رب سے ملا دے، رب کی بارگاہ میں لا دے، رب کی یاد دل میں بھی لگا دے، زبان پر بھی جاری کر دے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ میں ایک حدیث پاک پیش کرنے جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب سے پوچھا گیا کہ کون ہے یہ اولیاء اللہ، کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جب انہیں دیکھو تو رب یاد آ جائے۔ کون ہے؟ جب انہیں دیکھو تو رب یاد آ جائے۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ اہل ذکر، یہ ذکر اللہ، رب کا ذکر اس کی زبان پر جاری ہو جائے، تو یہ ذکر کیا ہے؟ آئیے ذرا اہل ذکر کا بھی سن لیں۔ اہل ذکر کیا ہے؟ رب فرماتا ہے قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے نا تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ کس سے پوچھو؟ اہل ذکر سے۔ اہل ذکر کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی ملائکۃ سیارۃ اتنا للہ تعالی ملائکۃ سیارۃ فضلا، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو باقی ڈیوٹیوں سے علیحدہ ہیں اور وہ گھومتے رہتے ہیں۔
सय्यारतुन, वो घूमते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, और उनकी ड्यूटी क्या है? बाकी कोई ड्यूटी उनकी और नहीं है। क्या करते हैं? यततब्बऊना मजालिस ज़िक्र, वो जिक्र की मजालिस को ढूंढते रहते हैं। उनका एक ही काम है, क्या करो? जाओ जिक्र करने वालों की महफिल को ढूंढो, और जब ढूंढ लेते हैं फैजा वाजदू मजलिसन फी है, जब वो ढूंढ लेते हैं तो उसके अंदर जाकर बैठ जाते हैं। तो मुबारक हो, आपके अंदर भी कितने बैठे होंगे, आपकी ड्यूटी लगी हुई है। मजलिसन फी है, उसके अंदर आकर वो अल्लाह के फरिश्ते आकर बैठ जाते हैं, जिनकी ड्यूटी ही यही है कि वो अहले जिक्र की महफिल को ढूंढे, और उसके अंदर जब उन्हें देखो तो रब याद आ जाए, रब का जिक्र जारी हो जाए। तो जिक्र जारी होगा तो फिर उसका मकाम क्या होगा? जरा देखिए, फरिश्ते आते हैं, उस महफिल में आकर बैठते हैं। जब फी जिक्रुन कादू माहुम, उनके साथ बैठते हैं, वह हफ्फा बादहुम बादन बिअजनियातिहिम, अपने परों के साथ उनके ऊपर साया कर लेते हैं, उनके ऊपर साया करते हैं। फिर जब हत्ता यमलऊ मा बैनहुम व बैन समाई दुनिया, यहाँ तक कि इस आपके दरमियान और आसमान दुनिया के दरमियान जितनी जगह है उस सारी जगह को वो भर देते हैं, पूरी जगह में वो फैल जाते हैं। जब फैल जाते हैं फिर क्या होता है? इज़ा तफर्रकू, जब वो यहाँ से जुदा होते हैं, हम उठेंगे तो उस वक्त तक फरिश्ते भी मौजूद हैं। इज़ा तफर्रकू, जब वो जुदा होते हैं तो क्या होते हैं? अरजू वसादू, वो ऊपर बुलंद होते हैं, वसादू, और चढ़ते हैं, इलस समाए, आसमान की तरफ। काला, हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फयसअलुहुमुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, उनसे अल्लाह ताला सवाल करता है। क्या सवाल करता है? साथ आपने बता भी दिया, अल्लाह ताला के हबीब ने बता भी दिया। क्या बताया? वहुवा आलमु बिहिम, अल्लाह जानता भी है, सवाल भी जानता है, जवाब भी जानता है, सब कुछ जानता है। जानने बूझने के बावजूद वो सवाल करता है। सवाल करता है, क्या सवाल करता है? सवाल ये करता है कि मिन ऐन जेतुम, तुम कहाँ गए थे, कहाँ से आए? मिन ऐन जेतुम, कहाँ से आए? तो यकूलून, वो सारे जवाब देते हैं, जिना मिन इंदे इबादिन लका। बड़े मजेदार अल्फाज हैं। फरिश्ते क्या कहते हैं? या अल्लाह, हम कहाँ से आए? मिन इबादिन लका, मिन इबादिन लका, लका, किन के पास से? तेरे बंदों के पास से। कौन से बंदे? लाका, तेरे लिए, लाका, जो तेरे हैं, जो तेरे हैं। मौला ऐसे बंदों के पास से आए जो तेरे हैं। यही ईमान, ये ऐसे बंदों के पास से जो तेरे हैं। अरे बंदे सारे उसी के हैं, ये खास क्यों कहा? इबादिल्लाह का, मौला ऐसे बंदों के पास से आए जो तेरे हैं, क्योंकि वो बैठे थे तो तेरा जिक्र करने, बैठे थे तो तुझे याद करने, बैठे थे तो तेरे इश्क में, तेरी मोहब्बत में, तेरा जिक्र, तेरी नेमतों का जिक्र करने। इसलिए वो बंदे ना दुनिया के थे ना किसी और चीज के थे, वो बंदे सिर्फ मौला तेरे थे, वही तेरे थे, बाकी तो तेरे थे ही नहीं। और भी है ना, घर सोए हुए हैं, उनके लिए तो नहीं कहा, उनके लिए जो यहाँ बैठे उसका जिक्र कहा। ये बंदे क्या है? ये तेरे हैं। और इसीलिए तो ये कौन से होते हैं? तेरे जो हो जाते हैं। कुरान में रब फरमाता है ये वो बंदे होते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो अहले ईमान होते हैं वो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। वो शदीद मोहब्बत करने वाले जो दावेदार है शदीद मोहब्बत के, वो सुन ले, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम मोहब्बत इलाही के दावेदार हो तो फिर क्या करो? फत्तबिऊनी, तुम्हारा दावा मोहब्बत तब कबूल होगा जब तुम इत्तबाए मोहम्मदी में आ जाओगे। तुम्हारी मोहब्बत वैसी होगी
تمہارا عشق ویسا ہوگا جیسے میرا نبی مجھ سے کرتا ہے. اگر ویسی محبت کرو گے تو تمہاری محبت بھی قبول ہے, تم بھی قبول ہے. پتہ چلا اتباع مصطفی. اس لیے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی تمہارے مومنوں کی کہ سب سے بڑے ولی ہیں. کیوں کہ وہ رب سے, ادھر رب کی بارگاہ میں بھی. وہ ایک بندہ تھا نا, معذرت کے ساتھ, ایک بندہ تھا کہیں بازار میں بیٹھا تھا, اکثر سناتا رہتا ہوں, بازار میں بیٹھا تھا, پوچھا تو اللہ کا بندہ ہے, تو اللہ اللہ کرتا رہتا ہے, بازار میں کدھر بیٹھا ہے, بازار میں کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے کہا بندوں اور رب کی صلح کرانے کی کوشش کر رہا, بندوں اور رب کی. انہوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا رب تو راضی ہے, بندے تیار نہیں. رب تو راضی ہے صلح کرنے کے لیے, یہ تیار نہیں ہمارے, کوئی ادھر بھاگا جا رہا, کوئی ادھر بھاگا, سن ہی نہیں رہا کوئی. کچھ دنوں بعد اسے دیکھا گیا قبرستان میں بیٹھا. انہوں نے کہا اب یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بندوں اور رب کی صلح کرا رہا. جو ولی اللہ ہوتے ہیں, جو اللہ کے بندے, وہ یہی کام کرتے ہیں, بندوں اور رب کی صلح کراتے ہیں. تو کیا وہاں اب کیا ہوا؟ اس نے کہا اب بندے راضی ہیں, وہ راضی نہیں ہیں. تو اس سے پہلے کہ وہ راضی ہونا چھوڑ دے, اسے راضی کر لو. تو اللہ نے فرمایا نبی اولا, نبی کون ہے؟ سب سے بڑے ولی ہیں. کیوں کہ وہ رب کو بندوں سے راضی کراتے ہیں اور بندوں کو رب پر راضی کرا دیتے ہیں. اس لیے وہ اولا ہے, بندے کو رب کی بارگاہ میں لاتے ہیں اور پھر رب کی بارگاہ سے اسے مغفرت کا فرمانہ لے کر دیتے ہیں. جاؤوکا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے, اے حبیب تیری بارگاہ میں آ جائیں. کہاں آئے؟ بارگاہ رسالت میں آئے, آ کر وہاں معافی رب سے مانگے. جب وہ رب سے معافی مانگیں گے, ساتھ میرے حبیب تیرا بھی ہاتھ بلند ہوگا, تیرا بھی دامن پھیلے گا, تو بھی میری بارگاہ میں عرض کرے گا, تو بھی ان کے لیے مغفرت مانگے گا, تو ہر وہ ہمیشہ کی طرح لوجد اللہ توابا رحیما, وہ مجھے بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اولا کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو بندے کو رب کی بارگاہ میں لے جائے اور رب کو بندے پر راضی کرا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, علماء حق اہل سنت. تو یاد رکھیے اللہ اولیاء اللہ وہ ہے, ولی اللہ وہ ہے جسے دیکھ کر ذکر جاری ہو جائے. اور اہل ذکر کون ہے؟ وہی بات ہو رہی تھی, حدیث پاک درمیان میں رکی ہوئی ہے, وہی سے شروع کرتے ہیں. عباد اللہ کا, پھر ارض, وہ کون ہے؟ تیرے بندے ہیں زمین کے اندر. اور کیا کرتے ہیں؟ یسبحونک و یکبرونک, اے اللہ وہ تیری تسبیح کر رہے تھے. سبحان اللہ. ابھی آپ نے کہا, میں آپ کو نہیں کہوں گا, اس لیے نہ کہا ابھی تک کہ سبحان اللہ کہو, کوئی نہیں کہا, آپ خود ہی کہہ رہے ہو. وہ کہلوا رہا ہے, وہ کہلوا رہا ہے, سبحان اللہ کہہ رہے تھے. یسبحونک, وہ کیا کرتے ہیں؟ تیری تسبیح کرتے ہیں. اور دوسرا ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وہ یکبرونک, وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے ہیں. مولا تو سب سے بڑا ہے. یکبرونک, تیری بڑائی کرتے ہیں. ویہللونک, وہ تیری تحلیل, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ تحلیل بیان کرتے ہیں. مولا تیری وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں, تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, یہ اعلان کرتے ہیں. تو یہ کرنے کے بعد ہم وہاں گئے تھے, وہ یہ سارا کر رہے تھے. وَيَحْمَدُونَكَ, پھر مولا کہتے ہیں الحمدللہ. کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ, الحمدللہ. وَيَسْأَلُونَكَ, آخری مزیدار بات, کیا کرتے ہیں؟ پہلا تسبیح کرتے ہیں, دوسرا تکبیر کہتے ہیں, تیسرا لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, چوتھا الحمدللہ کہتے ہیں, پانچواں مزیدار وَيَسْأَلُونَكَ, مولا تجھ سے کچھ سوال بھی کرتے ہیں, مولا تجھ سے کچھ مانگ بھی رہے تھے, کچھ مانگ رہے تھے, دامن پھیلائے ہوئے تھے, کچھ دامن پھیلا کے بیٹھے تھے, کچھ دل میں ارادہ کیے بیٹھے تھے, کہہ نہیں سکتے تھے, کہہ نہیں سکتے تھے, دل میں تھی, لیکن تجھ سے سوال کر رہے تھے. رب کائنات پوچھے گا
کیا ماذا یسالونی، باقی ساری باتیں چھوڑ دی، آخری بات رب کائنات اللہ کے حبیب نے فرمایا آخری بات پر رب کائنات پوچھے گا ماذا یسالونی، وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں، کیا طلب کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے، لیکن پوچھ کیوں رہا ہے؟ ہماری تسلی کے لیے، ہمارے لیے کہ تم مانگتے ہو نا تو بھول مت جایا کرو، ارے مانگتے ہو تو مانگو دل سے، اور اس کے بعد پھر مانگنا چھوڑ نہ دیا کرو۔ ماذا یسالون، مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ قالو یسالونک جنتک، مولا تجھ سے تیری جنت مانگتے ہیں، مولا تجھ سے تیری جنت مانگتے ہیں۔ قالا حل رأو جنتی، رب پوچھے گا کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے، کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ قالو، فرشتے عرض کہ لا اے رب، یا اللہ بالکل کوئی نہیں تکی، دیکھی نہیں ہے۔ تو پھر عرض کہ قالا، رب پھر پوچھے گا فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي، تب کیا حال ہوگا جب اگر میری جنت دیکھ لے تو، میری جنت دیکھ لے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر وہ فرشتے عرض کریں گی قَالَ يَسْتَجِيرُونَكَ، مولا وہ پھر تیری پناہ مانگیں گے، تیری پناہ طلب کریں گے، تجھ سے تیری پناہ مانگیں گے۔ رب کائنات پوچھے گا وَمِمَّا يَسْتَجِيرُونَنِي، وہ مجھ سے کس بات کی پناہ مانگیں گے، کس چیز سے پناہ مانگیں گے؟ میری طرف آنا چاہتے ہیں تو کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ میری پناہ میں آنا چاہتے ہیں تو کیا، کس چیز سے ڈر کر؟ تو فرشتے عرض کریں گے من نارک یا رب، مولا تیرے جہنم کے ڈر سے، تیرے آگ کے ڈر سے، تیرے عذاب کے ڈر سے۔ قال وہل رأو ناری، کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا، کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا؟ قالو لا، اے رب، یا رب کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیف لو رأو ناری، اگر میرے آگ کو دیکھ لیں، میرے جہنم کو دیکھ لیں، پھر کیسا ہوگا؟ قالو، وہ سارے عرض کریں گے یستغفرونک، مولا پھر تجھ سے مغفرت مانگیں گے، پھر تجھ سے مغفرت مانگیں گے۔ تو جب مغفرت مانگیں گے قال فیقولو، رب کائنات فرمائے گا یاد رکھو فرشتوں، قد غفرت لہم، میں نے انہیں بخش دیا، میں نے انہیں بخش دیا، یہیں پر نہیں، قد غفرت لہم، میں نے انہیں بخش دیا۔ فآتیتہم ما سألوا، اور جو سوال ان کے دل میں ہے یا زبان پر ہے، جو کچھ انہیں مانگا میں نے انہیں عطا کر دیا، صرف جنت بخشا ہی نہیں بلکہ جو سوال کیا وہ عطا کر دیا۔ وَأَجَرْتُهُم مِّمَّا اسْتَجَارُوا، اور جو انہوں نے پناہ مانگی تھی نا وہ بھی انہیں دے دیا، وہ بھی انہیں دے دی۔ فقال، کچھ میرے جیسے بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں نا آخر میں تبرک لینے کے لیے، کبھی ویسے ہی گزرا، آواز آئی تو آ کے بیٹھ گیا۔ قال فیقولون، فرشتے عرض کریں گے، یہاں سے مسلم اور بخاری کے الفاظ تھوڑے مختلف ہیں، میں مسلم کے پیش کرتا ہوں پھر بخاری شریف کی پیش کروں۔ فیقولون، کہیں گے رب فیہم فلان، اس میں ایک خالد نامی شخص بھی تھا، ایک مسکین، ایک ایسا بندہ بھی تھا جو آ کر صرف عبد الخطا، دو تیرا بڑا خطا کار بندہ ہے، وہ انتہائی گناہگار بندہ ہے، بس آ گیا۔ وَإِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ بَيْنَهُمْ، وہ بس گزر رہا تھا، پاس سے گزرا تھا اور آ کر درمیان میں بیٹھ گیا بس۔ تو رب کیا پتا ہے وہ کیا فرماتا ہے؟ رب نے یہ نہیں کہتا کہ یہ آیا تھا اور بیٹھ گیا تھا تو اسے نکال دو درمیان میں سے، نہیں، رب فرماتا ہے لہو غفرتو، میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ صرف یہی تک نہیں، ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ ہم قوم لا یشقا جلیسہم، یہ ایک ایسی قوم ہے جو ذکر خدا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جن کی زبان پر ذکر جاری ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، جن کے پاس بیٹھنے والا بھی، تو جس کو دیکھنے سے ذکر جاری ہوا تھا
جس کو دیکھنے سے وہ ذکر جاری ہوا تو پاس بیٹھنے والے کی بدبختی ختم. جس کی زبان پر ولی اللہ نہیں ہے وہ ولی اللہ نہیں ہے. اس نے جس کو دیکھا وہ ولی اللہ ہے. اس ولی اللہ کو دیکھنے والا اس کی زبان پر اگر ذکر جاری ہو جائے تو اس ذکر جاری ہونے کے بعد اس کے پاس بیٹھنے والا بدبخت بھی کچھ بخت بن جاتا ہے. اگر وہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں چلا جائے تو پھر وہ کیسے کچھ بخت نہیں ہوگا. جس کی بارگاہ میں صرف آنے والا دیکھنے والا زبان پر ذکر جاری کرا لے, ذکر جاری ہو جائے, پھر اس کے پاس جو جا کر بیٹھے. وہ نا ایک ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک صحابی حاضر ہوئے. میں ایک عرض کر کے میرا خیال ہے میں نے آپ کا بہت سا ٹائم لے لیا ہے. آپ جو ہے نا کہیں تنگ نہ پڑ جائے نا. ہم نے تنگ نہیں پڑ, ورنہ تنگ آمد بجنگ آمد ہو جاتی ہے نا. تنگ آمد بجنگ آمد ہو جاتی ہے. جب تنگ پڑ جاتے ہیں پھر جنگ ہو جاتی ہے. اس کی جنگ نہیں کرنی, ہم نے محبتیں بانٹتی ہیں. اکٹھا بیٹھنا ہے تو جائیں تو پھر بھی محبت ہی ہو, نفرت نہ ہو دل میں. تو میں نے کہا ایک پتہ نہیں میں کیا بات کر رہا تھا, بات ہی ہٹ گئی. ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نبی کی بارگاہ میں نا 2 صحابی آیا کرتے تھے دیہات سے. وہ بات ہے نا کسی سے چیز لگے, روشنی آگے چلتی ہے, نور آگے تقسیم ہوتا ہے, برکت آگے چلتی ہے, وہ آگے بڑھتی ہے. تو 2 صحابی آیا کرتے تھے, جہاں آ کر بیٹھا کرتے تھے. تو رات کو نا لیٹ ہو جاتے, واپس جاتے ہوئے نا اندھیرا ہوتا. ایک دن انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ راستے میں اندھیرا بہت ہوتا ہے, اندھیرا بہت ہوتا ہے, تو کچھ مہربانی ہو جائے. آپ نے فرمایا تمہارے پاس کوئی ہے؟ ایک صحابی نے فوراً ان کے پاس ایک چھڑی تھی, کہا یا رسول اللہ یہی ہے. آپ نے ہاتھ میں وہ چھڑی پکڑی. اللہ کے حبیب نے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی والی زبان سے وہ کچھ پڑھا, پڑھ کے وہ چھڑی واپس کر دی. جب وہ صحابی عرض کرتے ہیں جب ہم اندھیرے میں جاتے تو وہ چھڑی روشن ہو جاتی, روشن ہو جاتی, جس طرح لالٹین ہوتی ہے. نور کی سرکار ہے. تو وہاں سے وہ چھڑی روشن ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ روشن ہوتا تھا نا, یہاں تو ہاتھ سے لگنے والی چھڑی بھی روشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ روشن ہوتا تھا, یہاں ڈالتے تھے باہر نکالتے تھے, ہاتھ روشن ہوتا تھا. ید بیضا قرآن گواہ ہے. تو حضور تاجدار کائنات کے ہاتھ میں آنے والی چھڑی روشن ہوتی تھی. پھر جب آپ ایک جگہ پر پہنچے, وہ صحابی دونوں جب وہاں سے آگے انہوں نے جدا ہونا تھا, وہ دونوں کھڑے ہو گئے. اب دونوں کی خواہش تھی کہ چھڑی میں لے جاؤں, دونوں کی خواہش تھی کہ چھڑی میں لے جاؤں. انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا, انہوں نے کہا لے پھر اللہ کے نبی کے ہم بھی غلام ہیں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی چھڑی